الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ اکرام کی زندگی کے دو حصے ہیں. ایک ہے زندگی کا وہ حصہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں گزرا. یہ قربانیوں کا دور ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہر ایک چیز کی قربانی دی، وطن کی قربانی دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہی حکم تھا. تکلیفوں اور مصیبتوں کے دور تھے، لیکن جب ہجرت کا حکم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا دور، جس کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے، وہ شروع ہوا. مکی دور کی زندگی جو ہے وہ ایسی زندگی ہے کہ جہاں قربانی بھی اللہ تعالیٰ نے مانگی، حالات اور پریشانیاں، مصیبتوں کے دور آئے، لیکن حکم نہیں تھا کہ اپنا بدلہ بھی لیا جائے. حالات کیسے بھی سخت ہوں، بدلے کا حکم نہیں تھا. جب آپ علیہ الصلاۃ مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسلام نے ترقی کی اور بنتے بنتے ریاست مدینہ بن گئی، تو اب حکم یہ ہوا کہ اب تکلیفوں کے دور ختم ہو گئے. اب اگر کوئی حملہ کرے نہ کرے، پہلے حکم ہوا کہ مسلمانوں اب تم احتیاط رکھو، ایسا نہیں کہ کوئی بھی تم پر آ کر حملہ کر کے چلا جائے. خذوا حذرکم، اپنی تیاری رکھو، ہتھیاروں سے تیاری رکھو کہ ایسا نہیں ہوگا اب کہ کوئی آئے باہر سے مسلمانوں کے اوپر، ان کے کھیتوں کو خراب کر دے، ان کی عورتوں کو باندیا بنا دے یا ان کے نوجوانوں کو قتل کر دے. قربانیوں کے دور ختم ہو گئے، اب فتوحات کے دور ہیں. چنانچہ اللہ نے اس آیت میں حکم دیا کہ اب تم اپنی تیاری رکھو. اور جب یہ حکم دیا اور پھر جنگیں ہوئیں اس کے نتیجے میں، تو شروع اسلام میں جب بھی کوئی جنگ ہوتی، جنگ احد ہو، تو اس میں منافقوں کا ایک سردار تھا جو بڑا مشہور ہے، عبداللہ ابن ابی منافق. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا کہ فلانے طرف سے قافلہ آ رہا ہے جو مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرماتے تو یہ منافقوں کا سردار منافقین سے کہتا
ارے کہاں جا رہے ہو، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ اور جب کہیں تکلیف پہنچتی جس طرح احد میں پہنچی تو خوش ہوتے اور کہتا یہ منافق کہ اللہ نے ہم پر مہربانی فرمائی کہ ہم شریک جنگ نہ ہوئے۔ اور اگر اللہ نے یہاں آیت میں فرمایا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم کو اللہ کی طرف سے اللہ کا کوئی فضل پہنچ جائے، یعنی مال غنیمت ہاتھ میں آ جائے، تو پھر دنیا کی نفع کے لیے کہتے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کاش کہ ہم بھی شریک ہوتے اور ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقین کو پہچانو اور اپنے درمیان کے چھپے ہوئے لوگوں کو، جو لوگ دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کو پہچانو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خاص طور پر یہ فرمایا کہ اسلامی اگر ریاست ہے اور اسلامی حکومت ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی حفاظت سے بے خبر ہو جاؤ، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اپنی حفاظت بھی کرو، باخبر رہو، اپنے درمیان کے چھپے ہوئے منافقین کو بھی پہچانو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر کہیں سفر یعنی جہاد کے لیے نکلنے کی بات آئے تو اکیلے اکیلے نہ نکلو، بلکہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ نکلو یا بڑے لشکر کے ساتھ نکلو، اپنی حفاظت کے انتظامات کرو۔ میں نے بتایا آپ کو یہ حکم تب ملا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ گئے، اور مکی دور کے اندر کچھ بھی اس طرح کا حکم نہیں تھا، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ کتنی تکلیفیں دی گئیں۔ وہاں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اپنا بدلہ لے لو۔ ہاں، جب اسلام نے ترقی کی، مدینہ منورہ میں آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا دائرہ بڑھتا چلا گیا اور مدینہ منورہ ایک ریاست بن گئی، تو اب حکم یہ نہیں تھا کہ کوئی آئے اور تمہاری عورتوں کو بیوہ کر کے چلا جائے، یعنی جوانوں کو قتل کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی حفاظت میں اب اگر کوئی آئے گا تو اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ مقابلہ کرنے کے لیے تنہا مقابلہ نہ کرو، بلکہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں یا کثیر لشکر کے ساتھ حملہ کیا جائے گا۔ یہ حکم اللہ نے یہاں آیت میں دیا ہے۔ یہ تو جہاد کی تیاری کے لیے جو کچھ ہے وہ حکم ہے، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا نکلنے کے لیے بھی منع فرمایا۔ چنانچہ سفر میں فرمایا کہ بہتر ہے کہ 2 آدمی ہوں، اکیلے تنہا سفر نہ کیا جائے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ تنہا مسافر کو ایک شیطان کی طرح کہا گیا ہے، اور 2 مسافروں اور 3 مسافروں کو جماعت فرمایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ بہترین ساتھی 4 ہیں اور بہترین فوجی دستہ 400 کا ہے اور بہترین لشکر 40,000 کا ہے۔ بہرحال اگر اسلامی سلطنت ہے، اسلامی ریاست ہے، تو اپنی پوری تیاری رکھنی چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے جس کو یہاں آیت میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، دشمن سے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا سب لوگ اکٹھے ہو کر نکل جاؤ۔ تنہا نہیں نکلا جائے گا کہ کوئی مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ
فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، اور یقیناً تم میں کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا جو اللہ کے راستے میں نکلنے سے سستی دکھائے گا۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے۔ پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا، یعنی اگر مسلمان شہید ہو جائیں یا اور کوئی بات ہو جائے تو کہتے ہیں منافق کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل یعنی فتح اور مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی بھی دوستی تو تھی ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ میرے ہاتھ لگ جاتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب اگر کوئی مصیبت آ جائے مسلمانوں کے اوپر تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے کا حکم نہیں ہے، جیسے مکہ مکرمہ میں تھا کہ اگر کسی نے مارا تھپڑ بھی تو پلٹ کر مارنے کا بھی حکم نہیں تھا، لیکن مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اللہ نے فرمایا اگر اللہ کے راستے میں، لہذا اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیں، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا یعنی اپنے مسلمانوں کی ریاستوں کی حفاظت کے لیے، جان مال کی حفاظت کے لیے، پھر چاہے قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے، یعنی اگر مقتول ہوتا ہے تو شہید کہلائے گا اور اگر غالب آئے گا تو فاتح کہلائے گا، ہر صورت میں اللہ نے فرمایا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت